بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 نمبر پر اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ سورت تیسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ یہ سورت سورہ انفال کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ غزوہ بدر اور کچھ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں آیت 33 سے لے کر آیت 56 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والدین کا ذکر کیا ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش مسجد اقصی میں سکونت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے حوالے سے اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ لفظ آل عمران آیت نمبر 33 میں مذکور ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور خاص طور پر جگمگاتی ہوئی 2 صورتیں کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ ابر یعنی بادل کی 2 ٹکڑیاں ہیں، یا 2 سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے 2 ٹکڑیاں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھگڑیں یعنی ان کی وکالت کریں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کو ہمیشہ پڑھنے، اس کے مفہوم اور معنی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا برکت یعنی نفع عظیم ہے، اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا۔ اور یاد رکھو، سورہ بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور سست ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا قریبی اور براہ راست تعلق ہو جتنا قرآن مجید کا ہے۔ ہر چیز اور ہر ہستی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خالق اور محلوق اور عابد و معبود کا ہے، مگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی محلوق نہیں ہے، بلکہ خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجئے، اور یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شگف اللہ تعالیٰ سے شگف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا۔ اصحاب قرآن وہ سب لوگ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شگف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں، جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، مثلا کثرت سے اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر و تفکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام رکھنا، یا اس کی تعلیم و ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جد و جہد کرنا۔ ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ قرآن ان کے حق میں شفیع ہوگا، حالانکہ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے۔ اس حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت اور قرآن کی خصوصیت کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے، اور ان دونوں صورتوں کو جگمگاتی ہوئی صورتیں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں صورتیں نور و ہدایت اور ثواب کی زیادتی کی وجہ سے روشن ہوں گی۔ گویا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں اور بقیہ صورتوں میں چاند اور ستاروں کی نسبت ہے کہ یہ صورتیں تو چاند کی طرح ہیں نسبتاً باقی تمام صورتیں کہ وہ تمام ستاروں کی طرح ہیں۔
साथ ही ये भी फरमाया कि क़यामत में और हशर में जब हर आदमी साए का मोहताज होगा और जरूरतमंद होगा, ये दोनों सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान बादल और सायादार चीज की तरह या परिंदों के परों की तरह अपने असहाब पर यानी अपने पढ़ने वालों पर साया किए रखेंगी और इनकी तरफ से वकालत और जवाबदेही बारगाह खुदाबंदी में करेंगी। ये दोनों सूरतें अपने मज़ामीन के लिहाज से बहुत जामे सूरतें हैं। फिर सूरह बकरा चूँकि कुरान मजीद की सबसे ज्यादा लंबी यानी बड़ी सूरत है, इसलिए इसका याद करना बगैर सच्ची लगन और दिली शौक के मुश्किल है। और आखिर में सूरह बकरा के मुतल्लिक मजीद फरमाया कि इसके सीखने और पढ़ने में बड़ी बरकत है और इससे महरूमी में बड़ा खसारा है और अहले बातिल इसकी ताकत नहीं रखते। इस हदीस के बाज़ रावियों ने कहा है कि इससे मुराद साहरीन है और मतलब यह है कि सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। सूरह बकरा की हसीयत और तासीर का इशारा इस हदीस से भी मिलता है कि जिसमें फरमाया गया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से भागने पर मजबूर हो जाता है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सूरह आले इमरान को ख्वाब में पढ़ने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने सूरह आले इमरान या इसका कुछ हिस्सा तिलावत किया या इस पर तिलावत किया गया, यानी कि ख्वाब में किसी ने ख्वाब देखने वाले पर तिलावत किया, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत नाफे और हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अपने अहल में बहुत कम रहेगा, यानी कि अपने अहलो अयाल में बहुत कम वक़्त रहेगा और इसको बड़ी उम्र में औलाद नसीब होगी और वो बहुत सफर करेगा। और कहा गया है कि वो लोगों में बड़ा मकबूल होगा और हर किस्म की गलतियों से पाक होगा, बेदीन लोगों से उनके दीन के बारे में झगड़ा करेगा और ये भी एक कौल है कि वो रिज़्क़ और बरकत पाएगा और इसका ज़हन साफ होगा और इसके नफ्स में पाकी आएगी। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में कोई देखे कि उसने सूरह आले इमरान पढ़ी है, दलील है कि तमाम बुराइयों से अमन में रहेगा और पाक होगा और इसकी आकबत बिल खैर होगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि उसने आयत शाहिदुल्लाहु पढ़ी है, दलील है कि अल्लाह ताला की क़ज़ा पर राज़ी होगा, यानी कि अल्लाह ताला की अता पर राज़ी होगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर कर्जदार है तो कर्ज से सुरखरू होगा और लोग इसको अजीज रखेंगे। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर कोई ख्वाब में देखे कि आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क पढ़ी है, दलील है कि बुजुर्गी और इज्जत और मर्तबा पाएगा और इसकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। आखिर पे आपसे गुजारिश है हमारे वज़ाइफ कुमलियात को अपने दोस्तों अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।